آپ کے لیے ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی، اور آپ کا رب آپ کو آپ کی امت کے سلسلے میں راضی فرما دے گا، اور وہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور آپ کی حالت یتیمی میں اس نے پرورش فرمائی، آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو آپ کو راہ دی، پھر آپ کو یعنی ضرورت مند پایا تو آپ کو غنی فرما دیا۔ تو آپ یعنی فَأَمَّا الْيَتِيمُ، رہا یتیم تو آپ اس کی طرف توجہ فرمائیے اور سائل کو نہ جھڑکیے، اور اپنے پروردگار کے نعمتوں کا ذکر فرماتے رہیے۔ اس کے بعد سورہ الم نشرح آتی ہے، جس میں فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کا سینہ آپ کے خاطر کشادہ فرما دیا، آپ کی کمر ہلکی کر دی، اور وہ جو بوجھ آپ کو پریشان کر رہا تھا اسے ہم نے ہلکا کر دیا۔ پھر آپ کا ذکر بلند فرمایا، وہ بھی آپ کے خاطر ہے، اور جو تکالیف ہیں یہ پائیدار نہیں ہوا کرتی، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے، اور بے شک ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ تو جب آپ فارغ ہوا کریں تو اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جایا کریں۔ پھر اس کے بعد سورہ 3 ہے، یعنی انجیر کی قسم کھائی، طور سینہ کی قسم کھائی، اور مکہ مکرمہ کی قسم کھائی، اور فرمایا کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم یعنی انتہائی خوبصورت پیدا فرمایا۔ پھر فرمایا کہ اس کے بعد ہم نے اسے اسفل سافلین میں لوٹا دیا، مگر جو ایمان والے ہیں ان کو ایسا اجر ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ رہے کفار تو یہ قیامت کو جھٹلاتے ہیں اور اللہ کے فیصلوں سے انکار کرتے ہیں، تو کیا اللہ سے بہتر بھی کوئی فیصلہ کرنے والا ہے؟ یقیناً نہیں۔ اس کے بعد سورہ علق شروع ہوتی ہے، جو وحی کی ابتدائی 5 آیات شروع میں نازل ہوئیں، وہ اسی صورت میں ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے، اور اس کے نام سے جس نے انسان کو لوتھڑے سے پیدا فرمایا۔ پھر وہ رب جو انتہائی معزز ہے اور جس نے قلم کے ذریعے انسان کو لکھنا سکھایا، اور انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس کے بعد فرمایا کہ انسان بے شک گمراہی میں بھٹکتا ہے، اور اس کے بعد کفار مکہ کی مذمت فرمائی، اور خاص کر ان لوگوں کی جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو نماز میں تکالیف دیا کرتے تھے، اور یہ بتایا کہ انہیں بھی آپ کے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ کلا، یہ جو کفار ہیں آپ ان کی بالکل پرواہ نہ کریں، آپ ان کی اطاعت نہ کریں، آپ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے اس کے قریب ہو جائیں۔ اس کے بعد سورۃ القدر آتی ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ بے شک ہم نے قرآن مجید کو مرتبے کی رات میں، قدر کی رات میں نازل فرمایا۔ فرمایا کہ تم کیا جانو کہ قدر والی رات کیا ہے؟ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے، اور اس میں فرشتے اور روح الامین اپنے رب کی اجازت سے نازل ہوتے ہیں، اور یہ اس وقت تک رہتے ہیں جب تک کہ فجر طلوع نہیں ہو جاتی، اور یہ اپنے رب کی طرف سے سلامتی لے کر نازل ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ انفکاک آتی ہے، قرآن مجید کی بہت اہم سورت ہے، اور اس میں بھی ذکر وہی ہے، یعنی قیامت کا، کہ قیامت آئے گی تو جو مرکزی مضمون ہے جو ہماری تربیت کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس میں 2 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا گیا، یعنی ایک وہ جو مشرک ہیں، ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ جہنم میں بھیج دیے جائیں گے، وہ برے لوگ ہیں اور زمانے کے انتہائی برے لوگ ہیں، اور وہ وہاں رہیں گے۔ اور دوسری طرح کے جو لوگ ہیں وہ ہیں جو اہل ایمان ہیں،
اور جن کے نیک اعمال ہیں وہ جنت میں جائیں گے. وہ زمانے کے بہترین لوگ ہیں, خیر البریہ, بہترین لوگ ہیں, اور یہ جنت ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے لیے انعام ہوگی. اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے, اور اللہ ان سے راضی ہے, یہ اللہ سے راضی ہیں, اور یہ جنت اور یہ صلاح ان کے لیے ہے جو رب سے ڈرے. پھر سورہ زلزال میں ارشاد فرمایا گیا کہ انسان کیا سمجھتا ہے, ایک دن وہ آئے گا کہ جس دن اس کے تمام اعمال سامنے لائے جائیں گے, اور اس کے جو اعمال ہیں, یعنی ہر عمل کا چونکہ اثر مرتب ہوتا ہے, تو اچھے اعمال کا بھی اثر مرتب ہوگا, برے عمل کا بھی اثر مرتب ہوگا, اور وہ اپنے اچھے یا برے اعمال کو قیامت کے دن دیکھ لے گا. پھر اس کے بعد سورہ والعادیات آتی ہے. اس میں بھی یہ بتایا گیا کہ انسان انتہائی ناشکرا ہے اور انسان کو مال کے جمع کرنے سے محبت ہے. یعنی کہ دو نقائص انسان کے بڑے زبردست ہیں. اور اس کے بعد یہ فرمایا جاتا ہے کہ ان کو قیامت کے دن جب وہ جائیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے رب کو ان کے ہر عمل کی خبر ہے. اس کے بعد سورہ القاریہ آتی ہے, جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن صورتحال کیا ہوگی. یعنی صورتحال یہ ہوگی کہ کل عہن المنفوش سب کچھ یعنی بھس کے طرح ہو چکا ہوگا. تو اب اس میں بھی دو طرح کے لوگ ہوں گے, جن کا نامہ اعمال بھاری ہوگا, نیکیوں کا وزن جن کے یہاں زیادہ ہوگا, وہ اللہ کی رضا حاصل کرتے ہوئے جنت میں چلے جائیں گے, اور جن کا معاملہ جو ہے خفت موازین ہو, جن کے نامہ اعمال کا وزن ہلکا ہوگا, وہ ہاویہ میں چلے جائیں گے. فرمایا کہ تمہیں کیا پتا ہاویہ کیا ہے, وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے. اور اس کے بعد سورہ تکاثر آتی ہے, جس میں یہ بتایا گیا کہ ان کو مال جمع کرنے کی اتنی ہرس ہے کہ مال جمع کرتے کرتے قبر تک پہنچ جاتے ہیں. ان کو یعنی وہاں پتہ چل جائے گا, تم سمجھ لو گے کہ اب کیا معاملہ ہے. اور اگر تم کو علم یقین حاصل ہو جائے تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ہے معاملہ وہاں پر. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ, علم یقین ان کو کب حاصل ہوگا؟ جب یہ جہنم کو دیکھ لیں گے, پھر انہیں عین الیقین کا علم حاصل ہو جائے گا. اور ان تم سے قیامت کو ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس کے بعد سورہ والعصر آتی ہے, جو قرآن مجید کی انتہائی اہم سورت ہے, جس کے بارے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر صرف یہ سورت انسان کی ہدایت کو نازل ہو جاتی تو انسان کے لیے بہت تھا. اور کہا جاتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کثرت کے ساتھ یہ سورت ایک دوسرے کو یعنی اپنی ملاقاتوں کے خاتمے پر سنایا کرتے تھے. فرمایا کہ بے شک انسان خسارے میں ہے, مگر وہ جو ایمان لایا, جس نے نیک عمل کیا, اور جس نے صبر کی وصیت کی, اور جس نے سچ کی وصیت کی, صرف وہ فائدے میں ہوگا.